اور دنیا کے اندر جو بندہ کسی پر ظلم و ستم کرے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا فرمان بیان کیا، اور حضور سرکار کی زبان نبوت سے سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرمان مصطفیٰ کو محبوب خدا کی امت کی بہتری کے لیے آگے اس کو بیان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامۃ، کہ تین قسم کے بندے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، رب فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میں ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ نمبر ایک، رجل اعطى بی ثم غدر، وہ بندہ جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور اس کے بعد وعدہ وفا نہ کیا، غداری کر گیا، وعدے کو توڑ دیا، ایسا بندہ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر رجل باع حرا فاکل ثمنہ، وہ بندہ کہ جس نے کسی آزاد بندے کو پکڑ کر بیچ دیا اور بیچ کر جو پیسے وصول کیے اس کو کھا گیا، اس بندے کے ساتھ بھی حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میں جھگڑا کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر رجل استاجر اجیرا فاستوفى منہ ولم یؤت اجرہ، وہ بندہ جس نے کسی مزدور کو مزدوری کرنے کے لیے رکھا، کسی محنت کے لیے مزدور کو مقرر کیا، اس سے کام پورا لیا اور اس کے بعد مزدوری اس کے حوالے نہ کی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن اس بندے کے ساتھ بھی میں جھگڑا کروں گا۔ اب جو بندہ کسی آزاد کو بیچ ڈالے یہ سراسر ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس واسطے کہ آزاد بندہ مسلمان آزاد بندے کو آگے نہیں بیچا جا سکتا۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تخریب کاروں کے گروہ وہ گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، محلوں کے اندر آ کر مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا کر لے جا کر بیچ دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر تو یہ کام کرنا ان کی نظر میں آسان ہے، مگر جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کی عدالت کے اندر کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر تم نے یہ کام کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ تو اب پتہ چلے گا۔ حضور سرکار نے فرمایا ایسے بندے کے لیے تو رب فرماتا ہے بروز قیامت میں جھگڑا کروں گا، تو وہاں پر چل پتہ جائے گا کہ دنیا کے اندر یہ کیا کر کے گیا تھا۔ اور پھر ایک وہ بندہ جس کو مزدوری کے لیے رکھا، اس سے کام تو لیا مگر جو اس کی محنت کے پیسے بنتے تھے وہ اس کو نہ دیے، ایسا بندہ بھی ظلم و ستم کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض اوقات مزدور سے کام لے لیا جاتا ہے، اس سے مزدوری کروا لی جاتی ہے، مگر کئی دن وہ اس مالک کے دروازے پہ چکر کاٹتا رہتا ہے، اس کو پیسے اس کے حوالے نہیں کیے جاتے، اس کی محنت کا صلہ دنیاوی رقم کی صورت میں اس کو نہیں دیا جاتا، ایسا بندہ بھی غلط کرتا ہے۔ میرے آقا نے تو یہ فرما دیا تھا، فرمایا میرے امتیوں، میرے غلاموں، آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم کو چاہیے کہ مزدوری کے پیسے اس کے حوالے کر دیا کرو۔ سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ مزدور کا، محنت کرنے والے کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ تو جو بندہ اس کی مزدوری فی الفور اس کے حوالے کرے گا تو آپ خود ذرا سوچیں، ایک بندہ سارا دن محنت مشقت کر کے تھکا ہارا ہو اور بار بار اس کے ذہن کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہو کہ انہی پیسوں سے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر جانا ہے، اگر اس مالک نے کہا کہ چلو آج نہیں دیتا کل لے لینا تو میں کیا کروں گا؟ تو ایسے بندے کو جب فی الفور پیسے دے دیے جائیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں کیا وہ بندہ خلوص دل کے ساتھ آپ کو 100 بار دعا دے گا یا نہیں دے گا؟ تو جب دعا دے گا تو آپ کی مشکلات آسان ہوں گی یا نہیں ہوگی؟
اس واسطے میرے آقا نے فرمایا جتنا جلدی ہو سکے مزدوری کرنے والے کو، محنت کش کو، مزدور کو اس کا جو صلہ دنیاوی قیمت کی صورت میں بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا کرو۔